اور ادھر اکاؤنٹیبل ہیں, جواب دہ ہیں. اور یہ انشاءاللہ جو ہماری جمہوریت ہے, جب اس طرف اب ہم جا رہے ہیں, ہمارے جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے. عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا, عوام کا پیسہ عوام کے لیے ہوگا اور وہ قانون کے نیچے ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی ملک کتنی تیزی سے اٹھے گا. اٹھ رہا ہے ابھی بھی جو اللہ کا کرم ہے, جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں ہے. میں اب آپ کے لیے صرف اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اب آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ جو زندگی کا سائیکل ہے اونچ نیچ کا, اس کا جو آپ کا جب آپ کے اوپر, اور جتنا جو چیز آپ ذہن میں جس کو پکچر کر سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے, تصویر آ سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت دی ہے. اشرف المخلوقات بنایا انسان کو. فرشتوں کو کہا اس کے سامنے جھکو. جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا دیا ہوا ہے. آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے. اس کا مطلب آپ کے اندر اتنی پاور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو. پاور آپ تب آپ کی باہر آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. جتنا آپ چیلنج کرتے رہیں گے اتنی آپ کے اندر سے پاور نکلتی اوپر آتی جائے گی. اس کی سیکرٹ یہ ہے کہ جس وقت انسان کا پوٹینشل ختم ہوتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. مثلا آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ذہن میں ڈالیں, آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ جانا کہ برا وقت آئے گا, برا وقت آنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے اوپر چلے جائیں. نیچے آنا ہے, کہیں گریں گے آپ راستے میں. آپ کا امتحان ہوگا جب اب مشکل وقت آئے گا. مشکل وقت میں جو لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں, ان کی زندگی پھر وہاں ادھر سے نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے. یا آپ اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں. یہ کوئی پلیٹو نہیں ہوتا, میں نے بتایا پلیٹو صرف قبر میں ہوتی ہے. آپ نے جب برا وقت آنا ہے, ہار نہیں ماننی. برا وقت آپ کو بتانے آیا ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, اس کی نشاندہی کریں. یونیورسٹی ایجوکیشن آپ کو ایکوپ کرتا ہے, آپ کے ذہن کو ایکوپ کرتا ہے اپنی بہتر انالیسس کرنے کے لیے, اپنے غلطیوں کا جائزہ بہتر لینے کے لیے. اس کا جائزہ لیں, محنت کریں, پھر آپ اوپر آ جائیں گے. پھر آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو کے اوپر آئیں گے. پھر جب آپ نیچے آئیں گے, پھر جب آپ محنت کریں گے آپ اور تکڑے ہوتے جائیں گے. تو زندگی اس طرح سٹیپنگ سٹون ہے. اسکول تیار کرتا ہے یونیورسٹی کے لیے, یونیورسٹی تیار کرتا ہے نوکری کے لیے. نوکری میں جب آپ کی ایمبیشن ختم ہو گئی کہ جی میں آرام سے اب زندگی گزار رہا ہوں, اس کا مطلب آپ کی زندگی رک گئی. جو کرکٹر میرے زمانے میں ریٹائر ہوئے تھے, میرے ساتھ ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے بعد زندگی میں صرف آسان راستہ لے لیا. آسان راستہ یہ ہوتا ہے میرے لیے کرکٹ کے بعد میں کچھ نہ کرتا, آرام سے میں کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا اور ساری زندگی آرام سے, اس سے یعنی کمفرٹ زیادہ میرے میں گزار سکتا تھا. لیکن وہ اس کا مطلب میری زندگی کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ ختم اس لیے ہو جانی تھی کہ چیلنج ختم ہو جانا تھا. جب چیلنج ختم ہوتا ہے انسان کا پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے. آپ کا پوٹینشل تب تک ہے جب تک آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جس وقت جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, اپنے جنون کو چیلنج کرتے رہتے ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں گے, آپ اپنے اندر اور طاقت فیل کرتے جائیں گے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. کیونکہ بوڑھا پہلے آپ کا ذہن ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگ ابھی میرے ساتھ جو تھے, جب انہوں نے ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سروس سے, ایک دم میں نے دیکھا برا, ایک دم بال اچھے بلے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد برا حال, بال سفید, موٹ پیٹ نکلایا باہر.
زندگی سے چیلنج ہی ختم ہو گیا. میں میرے یہاں بیٹھے ہوئے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, کیونکہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہم نے اور چیزیں بھی کرنی ہیں. آپ کو اپنے جانے نہیں دینا اتنی جلدی, اور آپ کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا ہے جو پنجاب کو انشاءاللہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میں صرف آخر میں بات دیکھیں, یہ آپ کو نمل یونیورسٹی نے زبردست اپرچونٹی دی ہے, آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے. یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے, اب اس کو آپ نے جدھر بھی اب یہاں سے آپ جائیں گے نا اب جا سکتے ہیں. لیکن ایک ایڈوائز, کبھی اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنانا کو زندگی کا مقصد نہ رکھنا. پیسہ ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے, پیسہ مقصد نہیں ہوتا. کیونکہ جس نے بھی میری زندگی میں جن لوگوں نے پیسے کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا, میں نے ان کو کبھی خوش نہیں دیکھا. یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے, کیونکہ اس کی گارنٹی نہیں ہے, ہمیشہ کوئی آپ سے زیادہ امیر نکلائے گا, تو مقابلہ ہی چلتا رہے گا کہ پیسہ بناتے جاؤ. لوگ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو 62 لوگ ہیں, یہ ہر روز 10 کروڑ روپیہ دن کا خرچ کریں اور کوئی آمدنی بھی نہ ہو, 400 سال لگیں گے ان کو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. کیا اس پیسے سے کریں گے؟ اس لیے پیسہ جس طرح بل گیٹس ہے, دیکھیں اسے پیسہ بنایا, وہ اب تقریباً سارا پیسہ اب انسانیت پہ خرچ کرتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ کریں گے, یہ سمجھیں کہ اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کی بہتری کریں گے, جب انسانیت کو آپ اس کی خدمت کریں گے, جو بھی ہنر ملتا ہے آپ کو, پیسہ ملتا ہے, علم ملتا ہے, جب وہ آپ انسانوں کے لیے استعمال کریں گے, آپ کو سکون ملے گا. سلیپنگ پل کے بغیر آپ راتوں کو سوئیں گے, آپ کو کوئی سارے آپ کے خوف چلے جائیں گے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. مرنے کا خوف, ذلت کا خوف, پیسہ رزق کا خوف, یہ سارے خوف آپ کے تب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. یہ آپ کی نماز کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اور جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ کے خوف دور کر دیتا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج نمل یونیورسٹی, ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں آتا ہوں, لیکن آج مجھے سب سے زیادہ اس لیے خوشی ہوئی کہ میں اب دیکھ رہا ہوں اس کی ایکسٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی فیکلٹی میں اور جو لوگ جس طرح اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اب میرا یہ ایمان ہے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کے لیے ایک نالج سٹی کا کام دے گی کہ جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج نے برطانیہ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے, صرف 2 یونیورسٹیز دیں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی پاکستان کی باقی بھی یونیورسٹیز کے لیے ایک ماڈل بنے گی. یہاں ریسرچ ہوگی, یہ ایک خوبصورت جگہ کے اوپر ایک خوبصورت یونیورسٹی بنے گی. اور ہمارے چیف منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ چیف منسٹر اس کی مدد کریں گے. تو اس نے میں آخر میں بھی میں نے یہ کہنا ضرور ہے, مجھے پتا ہے آج جگہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں نے کہنا ضرور ہے کیونکہ میں اسمبلی میں مجھے موقع نہیں ملتا, وہ بات نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں وہ آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ جناب